ایک پاکستانی سنائپر کی دشمن کے علاقے میں کامیاب آپریشن کی سچی داستان۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا ضرور یاد رکھیے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ سوموار کے دن سنائپر کورس کی شروعات میجر جیمز میتھنی کے لیکچر سے ہوئی۔ تمام کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ لیوپولڈ ٹیلیسکوپ سائٹ کی سکھلائی ایک سنائپر کے لیے کارآمد صحیح، مگر اس کے باوجود اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کرنے کے بعد اچھا سنائپر بننے کا دعویٰ کر سکے۔ ہر اچھا سنائپر اچھا نشانے باز ضرور ہوتا ہے، مگر ہر اچھا نشانے باز اچھا سنائپر نہیں ہو سکتا۔ سنائپنگ کے لیے نشانہ بازی کے علاوہ بھی بہت خوبیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا مشاہدہ، قوت برداشت، بہترین یادداشت، بر وقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت، بھوک پیاس سردی گرمی برداشت کرنے کی طاقت، اس کے علاوہ بھی کافی کچھ۔ ابھی اگر میں مشاہدے اور یادداشت کی بات کروں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تمام لوگ میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو سامنے آ کر کلاس کے ہر فرد کو اس کے نام سے پکار سکے۔ حالانکہ تم لوگ ایک ہفتے سے ساتھ ہو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میجر جیمز نے سوالیہ انداز میں اپنی طائرانہ نگاہ چاروں طرف گھمائی۔ پہلی قطار میں بیٹھی جینیفر نے پیچھے مڑ کر میری جانب گہری نظروں سے دیکھا۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ گو میں میجر جیمز کا دعویٰ غلط ثابت کر سکتا تھا، مگر وہ میرا استاد تھا اور مجھے میرے استادوں ہی نے اپنے استاد کا چیلنج قبول نہ کرنے کی ہدایت کی ہوئی تھی۔ میجر جیمز کی بات جاری رہی۔ یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے۔ کافی حضرات کو میری باتیں ہضم نہیں ہو رہی ہوں گی اور اچھی یادداشت، قوت برداشت وغیرہ انہیں فضول کی باتیں لگ رہی ہوں گی، لیکن ذرا تصور کرو، شدید گرمی میں بھاری گلی سوٹ پہن کر کسی تیار فصل میں براہ راست دھوپ کی زد میں لیٹے ہوئے سنائپر کا جسے ہدف کے انتظار میں کئی گھنٹے بے حس و حرکت وہیں لیٹنا ہو، اسے کتنی قوت برداشت کی ضرورت پڑے گی؟ یا وہ سنائپر جو کسی انجان علاقے سے گزرتے ہوئے رستے کی نشانیوں کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش میں مصروف ہوتا کہ وہ واپس پلٹتے وقت راستہ نہ بھول جائے۔ ایسے وقت میں کیسی یادداشت درکار ہوگی؟ میجر جیمز مثالوں کے ذریعے اپنی بات کی وضاحت کرتا گیا۔ پہلا مکمل پیریڈ اس نے لیکچر میں گزار دیا تھا۔ بریک میں سورن منگ میرے قریب آ کر مستفسر ہوا، ارے پاکستانی بھائی، تم میجر جیمز کا دعویٰ غلط ثابت کر سکتے تھے۔ فائدہ؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ اس کے دل میں تمہاری دھاک بیٹھ جاتی، شاید۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، مگر عزم ختم ہو جاتی۔ بھلا وہ کیسے؟ سورن بھائی، استاد کا چیلنج قبول کرنے کے لیے نہیں ہوتا، سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک میرے سامنے آنے سے میجر جیمز کی بات میں وہ اثر نہ رہتا جو اب طلبہ پر پڑا ہوگا۔ صحیح کہا۔ سورن منگ نے اس بات میں سر ہلا کر میری پیٹھ تھپ تھپائی اور اپنے ساتھی کی جانب بڑھ گیا۔ سردار اس وقت جمیل خان اور سکندر علی خان کے ساتھ پشتوں میں مصروف گفتگو تھا۔ اسی وقت لیزونا نے میرے قریب آ کر ہیلو کہہ کر مسافے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ کیسی ہو لیزونا؟ میں نے اس کا ملائم ہاتھ تھام کر پوچھا۔ میں رات والے واقعے پر معذرت کرنے آئی ہوں۔ نہ جانے جینیفر کو کیا ہو گیا تھا، وہ ایسی بد اخلاق ہے تو نہیں؟ کوئی بات نہیں، اور معذرت کیوں کر رہی ہو؟ تم میرے مہمان تھے نا۔ اسی وقت سردار خان افغانیوں سے گفتگو چھوڑ کر ہمارے قریب آ گیا۔ ارے تم تو پشتو تازہ کر رہے تھے نا؟ اسے دیکھ کر میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ او ہاں، مگر اچانک ایک ضروری بات یاد آ گئی تھی۔ کیا؟ یہی کہ مجھے انگریزی سیکھ لینا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ لیزونا کی طرف مخاطب ہوا۔ ہیلو، مائی نیم از سردار خان اینڈ آئی بیلانگ ٹو پاکستان۔ اس کی پٹھانی لہجے میں بولی گئی انگلش سن کر لیزونا کا دلکش کہکا فضا میں گونجا۔ اینڈ آئی ایم لیزونا فرام جاپان، وہ سردار کے انداز میں بولی تھی۔ یس یس آئی نو، سردار نے جلدی سے سر ہلایا اور پھر میری جانب دیکھ کر بولا، آگے کیا کہوں؟ کچھ بھی کہہ دو، اس نے کون سا برا ماننا ہے؟ سردار مجھ سے بات کرو نا۔ لیزونا نے ٹھہر ٹھہر کر چھوٹا سا فقرہ ادا کیا۔ مائی انگلش از فنش جی، آئی اسپیک لٹل انگلش۔ اس مرتبہ لیزونا کے ساتھ میں بھی اپنی ہنسی ضبط نہ کر پایا اور ہمارے کہکے سن کر ارد گرد کھڑے کافی لوگ ہماری جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ ویری انٹرسٹنگ، لیزونا نے ہنستے ہوئے سردار کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ تھینک یو کہہ کر وہ مجھے مخاطب ہوا۔ ٹھیک کہا ہے نا؟ بالکل درست، میں نے انگوٹھا اٹھا کر اسے شاباش دی۔ اسی وقت بریک ختم ہونے کی گھنٹی بجی اور ہم کلاس روم کی طرف بڑھ گئے۔ ٹی بریک کے وقت بھی لیزونا سردار خان کو ڈھونڈتے ہمارے قریب آ گئی تھی۔ سردار مجھ سے چھوٹے چھوٹے انگلش کے فقرے پوچھ کر اس سے گپ شپ کرنے لگا۔
خود جاپانیوں کی انگلش بھی اتنی فصیح نہیں ہوتی، مگر لیزونا کو انگلش پر کافی عبور تھا۔ وہ سردار خان کی ذات میں بھی کافی دلچسپی لے رہی تھی۔ ٹی بریک کرتے ہوئے اس نے سردار خان کو اسکاچ پینے کی دعوت دی تھی، مگر سردار نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نو نو لیزونا، ڈرٹی تھنگ۔ وہ ہنسی، بٹ وائے؟ سردار میری جانب مڑا، اب کیا کہوں؟ میں نے انگریزی میں کہا، کہہ دو ہمارے مذہب میں شراب پینا حرام ہے۔ چونکہ لیزونا بھی میری بات سن رہی تھی، اس لیے سردار کے دوبارہ دہرانے سے پہلے وہ مجھے مخاطب ہوئی، لیکن ذیشان، کھانے پینے کی چیز کا مذہب سے کیا تعلق؟ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور ایک مسلمان کے لیے صرف عبادت کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ہر کام میں مذہب سے پوچھ کر قدم اٹھانا ہوتا ہے۔ اس نے دلچسپی سے پوچھا، تو کیا تم ہر کام میں مذہب کی مکمل پیروی کرتے ہو؟ ہم دونوں کی حد تک تو میرا جواب نفی میں ہوگا، البتہ ہمارے ملک میں ایسے لاکھوں مسلمان ہیں جو ہر کام میں مذہب کی شمولیت کو لازم خیال کرتے ہیں۔ جب ہر بات پر عمل نہیں کرتے تو شراب پینے میں کیا مذائقہ ہے؟ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے خصوصی طور پر منع کیا گیا ہے، اور ان میں سے ایک شراب بھی ہے۔ یار اسے کن باتوں میں لگا لیا ہے؟ سردار شکوہ کو نہ ہوا، مجھے انگلش سیکھنے دو۔ انگلش بولنا مجھے بھی آتا ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، مگر لیزونا کی باتیں میری سمجھ میں زیادہ آتی ہیں۔ لیزونا پوچھنے لگی، کس بحث میں پڑ گئے ہو؟ موصوف نے تم سے انگلش سیکھنا ہے، اس لیے برائے مہربانی جناب سے مخاطب ہوں، لیزونا کو کہہ کر میں نے کرسی سے ٹیک لگا لی، جبکہ وہ ہنستے ہوئے سردار خان کی طرف متوجہ ہو گئی، اور بریک کے خاتمے تک مجھے سردار خان کی فصیح و بلیغ انگلش سے بہرہ مند ہونا پڑا۔ پہلا ہفتہ ہم کلاس روم تک محدود رہے۔ انسٹرکٹر لیکچر کے ساتھ مختلف ویڈیوز وغیرہ دکھا کر ہمیں سنائپنگ سے متعلق زیادہ سے زیادہ آگاہی دیتے رہے۔ اس کے باوجود کہ ہم دونوں عملی طور پر بھی سنائپنگ کر چکے تھے، وہاں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا تھا۔ ہمیں جدید سنائپر رائفلوں کو دیکھنے، سمجھنے اور استعمال کرنے کا موقع ملا۔ مختلف ممالک کے گلی سوٹوں کو دیکھنے اور پہننے کا موقع ملا۔ سرکشوں اور باغیوں کے خلاف کارروائیوں میں ہمیں ایسا ایمونیشن مہیا کیا گیا تھا جسے پینٹ ایمونیشن کہتے تھے۔ نرم پلاسٹک کی بلٹ میں سرخ رنگ کا پینٹ بھر کر تانبے کے کیس میں فٹ کیا گیا تھا، یوں کہ فائر ہونے کے بعد گولی جس جگہ پر بھی لگتی سرخ رنگ کا انمٹ نشان چھوڑ جاتی۔ اس ایمونیشن کو فائر کرنے کے لیے نقل بمطابق اصل سنائپر رائفلیں بھی موجود تھیں۔ مختلف حرکتی ہدفوں پر ہم اصل گولیاں فائر کرتے، مگر مقابلے وقت یا کسی عمارتی علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف ہونے والی کارروائی میں پینٹ ایمونیشن استعمال کرایا جاتا۔ ایک دن صبح ناشتے کے بعد ایک ایک راؤنڈ دے کر ہمیں اپنی پٹ سنائپر کی زمین پر چھپنے کی جگہ میں چھپ جانے کا حکم ملا۔ ہم جوڑیوں کی شکل میں تھے۔ کام یہ تھا کہ ہمیں سارا دن اس پٹ میں گزار کر ہدف کا انتظار کرنا تھا۔ ہدف کسی بھی وقت نمودار ہو سکتا تھا۔ ہر جوڑی کو ان کے مطلوبہ ہدف کی نشاندہی اسی وقت کی جاتی۔ ہدف نمودار ہونے کے 1 منٹ کے اندر ہدف کو نشانہ بنانا تھا۔ کھانے پینے کے نام پر ہوا میں موجود آکسیجن اور صبر کے گھونٹ ہی تھے۔ ہماری حرکات پر نظر رکھنے کے لیے ہر پٹ پر ایک کیمرہ بھی نصب تھا، جو ذرا سی بے قاعدہ حرکت کو اجاگر کر کے سنائپر کے کارکردگی نمبرز میں نمایاں کمی کرا سکتا تھا۔ علاقہ سرسبز تھا، اس لیے ہم نے پٹ بناتے وقت سبزے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا تھا۔ ویسے کسی نے اپنی مرضی کی جوڑی بنانے کی اجازت نہیں دی، ورنہ ضرور میں اتنا افسردہ نہ ہوتا۔ سردار نے پٹ میں جگہ سنبھالتے ہی منہ شگافی کی۔ کچھ لوگوں کی نیت کے بارے انسٹرکٹرز کو اچھی طرح اندازہ ہے، وہ ایسا غلط فیصلہ کبھی نہیں کر سکتے۔ سردار ترکی بترکی بولا، میں نے تمہارے اور جینیفر کی بات نہیں کی تھی کہ تم نیت کو بیچ میں لے آئے ہو، یہ بھی خوب کہی، جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جینیفر اور میں ایک دوسرے کو کتنا ناپسند کرتے ہیں۔ خوش فہمی ہے جناب کی، کیپٹن صاحبہ ہر وقت تمہاری ٹو میں لگی رہتی ہے۔ ہاں، اسے خدا واسطے کا بیر جو ہوا نہیں، وہ چاہتی ہے تم اس کے آگے پیچھے پھرو۔ راجپال اور شری کانت کم ہیں کیا؟ وہ دونوں تو ہیں ہی بونگے، کئی بار لیزونا کے ارد گرد بھی منڈلا چکے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے لیزونا کے گرد منڈلانے والے بونگے ہوتے ہیں؟ بس میرے پیچھے پڑے رہو۔ الفاظ سردار کے ہونٹوں پر تھے کہ گولی چلنے کی آواز آئی۔ یقیناً کسی کے سامنے اس کا ٹارگٹ نمودار ہو گیا تھا۔ لیں جی، کسی بھائی کا انتظار تو اختتام پذیر ہوا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ ہم نے جوڑیوں میں کارروائی کرنا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، سردار نے اس بات میں جواب دیا۔ اچانک میرے سامنے پڑے میسج ریسیور پر ہلکی سی ٹون کے ساتھ ایک میسج نمودار ہوا۔ سردار خان کے لیے 90 ڈگری فاصلہ 500 میٹر، سرخ رنگ کا غبارہ، وقت 1 منٹ۔ میں نے پٹ بناتے وقت شمال کی سمت کے تعین کے لیے ایک پتھر رکھ لیا تھا، اور شمال کی سمت اتفاق سے ہماری ناک کی سیدھ میں بن رہی تھی۔ میں نے فوراً سردار کو مطلع کیا، سردار پورا دائیں طرف 500 میٹر کے فاصلے پر نظر آنے والا سرخ غبارہ تمہارا ہدف ہے، تمہارا وقت شروع ہے۔
ओके बॉस। बगैर किसी परेशानी के सरदार ने टेलीस्कोप साइट पर 500 मीटर की रेंज लगाई और दाएं सिमत मुड़कर दूर नज़र आने वाले गुब्बारे पर शिस्त बांध ली। हर स्नाइपर के पास फायर करने के लिए 1 मिनट का वक्त था। मेरी निगाह घड़ी पर थी। सरदार को 35 सेकंड हो गए थे। इत्मीनान से सरदार, तुम्हारे पास 25 सेकंड है, उसे कहते हुए मेरी निगाह घड़ी की सेकंड वाली सुइयों पर थी। 15 सेकंड बकाया, 50, और उसके साथ ही सरदार ने ट्रिगर दबा दिया था। गोली चलने के धमाके के साथ मैंने गुब्बारा फटते देखा। शाबाश सरदार, मैंने उसे दाद देते हुए कहा, लेकिन वक्त ज़्यादा लगा है। सरदार ने मुंह बनाया। तुम खुद कह रहे थे काफ़ी वक्त है और अब कह रहे हो कि वक्त ज़्यादा लगा है। वो तो मैं इसलिए कह रहा था कि कहीं गोली मिस ही ना कर दो, वरना हर 5 सेकंड का एक बोनस नंबर है। तो क्या जिसने पहले 5 सेकंड में निशाना बना लिया उसे 11 बोनस नंबर मिलेंगे? बिल्कुल, मैंने इस बात में सर हिलाया। पहले क्यों नहीं बताया? बताया था हुजूर, मगर उस वक्त तुम लिज़ोना से महवे गुफ्तगू थे और उस गरीब की बात पर कहाँ कान धरते। यार सच कहूँ तो लिज़ोना बिल्कुल चनारे बेगम की डुप्लीकेट लगती है। जी बिल्कुल, तमाम लड़कियाँ एक दूसरे की डुप्लीकेट ही होती हैं, बस नए नक्श का फ़र्क होता है, वरना तो वही 2 आँखें, 2 कान, 1 नाक, 1 ठोड़ी और बाकी का पूरा जिस्म। तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। ये भी जनाब की गलतफहमी है, वरना मैं तुम्हारा ठीक ठाक मजाक उड़ा चुका हूँ। उसी तरह की गपशप में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला था। सपहर के करीब मैसेज रिसीवर पर मेरे नाम का पैगाम एक हल्की सी टोन के साथ उजागर हुआ। राजा ज़ीशान हैदर के लिए 270 डिग्री फासला 400 मीटर, सब्ज़ रंग का गुब्बारा, वक्त 1 मिनट। पैगाम पढ़ते ही मैं फ़ौरन बाएं हाथ लेटा। एलिवेशन नॉब जो कि सरदार के फायर के बाद मैंने 500 मीटर पर लगा रखी थी, उसे 400 मीटर पर सेट करते ही साइड के साथ आंख लगाई और बग़ैर किसी वक्फे के सांस रोकते हुए ट्रिगर दबा दिया। राइफ़ल के धमाके के साथ गुब्बारा फटने का धमाका शामिल था। 13 सेकंड्स, सरदार ने बग़ैर तवक्कुफ़ के ऐलान किया। मेरा ख्याल है बेहतरीन हो गया। एक गहरा सांस लेकर मैं ढीला पड़ गया था। सरदार ने पूछा, अब क्या करें? इंतज़ार, मैंने कहा। जब तक वापसी का हुक्म नहीं मिलता हम पिट नहीं छोड़ सकते। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों में शेयर करें।